حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ کا آخری حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور اللہ کا پیغام خالق خدا سے پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی اور اس گواہی پر پھر خود اللہ پاک کو بھی گواہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرماتے ہیں۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام باقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی بابت پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ کر رہے تو 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان کرایا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جائیں، آپ سرکار کی پیروی کریں اور وہی کچھ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھیں۔ آخر کار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اسی دن قافلے نے اسی مقام پر قیام فرمایا۔ دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر آپ اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قریب کے بلند میدان وحدہ پر پہنچی۔ وحدہ کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے، کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے درمیان میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا، لہٰذا حکم خداوندی کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے لوگ بھی وہی کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا تو لوگوں نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ ہم سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو حضور اکرم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے گئے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی۔ ترجمہ: بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعار میں سے ہیں اور فرمایا، میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں
جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقہ سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا، اور اس طواف سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا، کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا، عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تو چونکہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہدی کے اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو ہدی کا جانور لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب ذی الحج کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ منی کی طرف روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگوں، ناحق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بلکہ اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن، اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے۔
اے لوگوں، خواتین کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قید نکاح میں لیا ہے اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تم اپنی حیثیت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو، اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہے اور ان کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ وہاں تم میرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے اور جھکاتے ہوئے 3 بار کہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں ان پر پھینک کر ماریں، اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے جاتے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی۔ جب آپ رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔